وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ بعض لوگ ایسی روایات پیش کر رہے ہیں جس کے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے جی، ایسی روایات کے ساتھ دوسری بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے موٹے تازے سینگوں والے مینڈے ذبح کیے اور ایک اپنی ساری امت کی طرف سے۔ تو کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جب قربانی کی تو کیا اب پوری امت قربانی نہ کرے؟ کیا ہو گئی؟ نہیں۔ تو پھر دونوں حدیثوں کا مطلب یاد رکھیے، قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے بھی کر دی، تو دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب میں شریک کر لیا، یہ نہیں کہ ان کا وجوب ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی احادیث شریف میں ہے کہ جس نے قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو ہمارے عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے، یعنی اس کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دونوں احادیث کو دیکھ کر، اور دونوں احادیث صحیح ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر ان کا صحیح مطلب بیان کیا جائے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، ان کی طرف سے بھی کر دی تھی جو ابھی نہیں آئے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک کرنے سے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دوسری حدیث کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن کوئی کیوں نہ کرے؟ آگے وعید بھی تو موجود ہے، لہذا ان سارے احادیث کو دیکھ کر ہی عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ہی جملے کو دیکھ کر اس پر اٹکنا۔ السلام۔